پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مونسون اپنے پر پھیلا چکا تھا۔ یوں تو ہر شہر اپنی مثال آپ تھا اور اس موسم کے سبب خوبصورتی کی ایک الگ مثال قائم کرتا تھا، لیکن دارالحکومت اسلام آباد کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آسمان سے برستی بارش کے ننھے قطرے مارگلا ہلز کو چومتے، فضا میں ٹھنڈک شامل کرتے ایک ایسا دل فریب منظر پیش کر رہے تھے جو دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایسے میں گورنمنٹ اسپتال اسلام آباد میں یکدم بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ اسٹریچر پر ایک زخمی وجود کو ایمرجنسی وارڈ کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے وہ اپنے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ نائٹ ڈیوٹی کے سبب اب اس کا انگ انگ تھکن سے چور تھا اور سر میں درد کی شدت بھری ٹیسیں ابھر رہی تھیں۔ اس وقت چائے کی طلب شدت سے جاگی تھی۔ کرسی کی جانب بڑھتے اس نے اپنا اسٹیتھوسکوپ اتارا ہی تھا کہ یکدم کمرے کا دروازہ کھولتے اس کا ساتھی ڈاکٹر سعد اندر داخل ہوا۔ شفا نے پلٹتے اچنبھے میں مبتلا اس کی جانب دیکھا، جس کی ہوائیاں اڑا چہرہ اسے معاملے کی تہہ تک پہنچا گیا تھا۔ ایمرجنسی کیس ہے شفا، تمہاری مدد کے بنا ممکن نہیں۔ سعد کے چند لفظوں نے اس کی تمام تھکن کو زائل کیا تھا۔ شفا الٹے پاؤں دوڑی تھی سعد کے ہمراہ۔ انسانی جان بچانا اس کا فرض تھا اور وہ اپنے فرض میں کوتاہی کی قائل نہیں تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے آگے مجمع جمع دیکھ اور خاکی یونیفارم میں ملبوس اہلکاروں کو دیکھتے شفا کے قدم تھمے تھے۔ سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دانت پر دانت جمائے ناگواری بھرے تاثرات چہرے پر سجائے آگے بڑھی تھی۔ اس قدر نااہلی کی امید مجھے آپ سے نہیں تھی سفیر۔ مریض کا خون نکل رہا ہے، وہ زندگی اور موت کے بیچ منجدھار میں لٹکا ہے اور آپ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانے کے بجائے یہاں پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں۔ اسٹریچر پر موجود نوجوان کی بائیں جانب سے مسلسل بہتے خون کو دیکھتے وہ وہاں موجود اپنے جونیئر ڈاکٹر پر برہم ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سفیر گڑبڑائے، میم ہم کب سے بازد ہیں کہ پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر لے جانے دیا جائے، لیکن سر بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ پہلے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر سفیر نے گڑبڑاتے وضاحت دی تو شفا دل ملا اٹھی۔ اس سے ملاقات ایک انسانی جان سے زیادہ اہمیت کی حامل تو نہ تھی۔ اسے بے تحاشا طیش آیا تھا اس انسان پر جس کے سینے میں شاید نہیں یقیناً پتھر تھا۔ کون ہے وہ سر جنہوں نے یہ عظیم فرمائش اس نازک موقع پر سنائی ہے؟ شفا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ وہاں موجود ڈاکٹرز اس کے اس انداز پر بمشکل اپنی مسکراہٹ روک پائے تھے، کیونکہ موقع کی مناسبت سے ان کا مسکرانا صحیح نہ تھا۔ میں ہوں ڈاکٹر ایس پی ارحان خان زادہ۔ یکلخت عقب سے مردانہ بھاری کرخت آواز گونجی۔ شفا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے پلٹی تھی۔ پلٹنا تھا کہ بھوری تیش سے پر نگاہوں کا تصادم سیاہ سپاٹ نگاہوں سے ہوا تھا۔ لہجے بھر کو حیرانگی اور بے یقینی نے اپنی جگہ بنائی۔ بھوری آنکھوں میں پھر یہ حیرانگی ناگواری میں بدلی، جبکہ مقابل کی سیاہ نگاہیں ہر احساس سے پاک تھی، سرد مانو برف کی سل ہو۔ مجھ سے ملاقات کرنا ایک انسانی جان سے زیادہ اہم نہیں ہے ایس پی صاحب۔ ساتھ مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے کر جاؤ اور سفیر خون کا انتظام کرو۔ دانت پیستے ہوئے کہتی وہ پلٹتے سعد اور سفیر سے مخاطب ہوئی تھی۔ جذبات میں سر ہلاتے مریض کو لیتے آگے بڑھے تھے۔ اس سے قبل وہ قدم آگے بڑھاتی نازک دودیا کلائی ایک سخت گرفت میں قید ہوئی تھی۔ شفا دانت پیستے ہوئے پلٹی۔ لیکن ہمارے لیے اہم ہے ڈاکٹر، آپ جس مریض کا علاج کرنے جا رہی ہیں وہ مجرم ہے، اور ایک مجرم کا علاج کون کر رہا ہے کون نہیں، یہ جاننا پولیس کے لیے اس قدر ہی اہم ہے جس قدر آپ کا خون کی قسم معلوم کرنا۔ اپنی آئی ڈی کارڈ دکھائیں، ارحان نے کرختگی سے کہا تو شفا نے آگ اگلتی نگاہوں سے اپنی کلائی مقابل کی سخت گرفت میں قید دیکھی۔ پولیس والے ہیں لیکن عورتوں سے ہم کلام ہونے کی تمیز اور شعور نہیں۔ دور ہو کر بات کریں اور تھوڑی انسانیت دکھائیے۔ اتنا تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ آپ کے سینے میں دل نہیں۔ دل ہوتا تو احساس ہوتا، اور احساس ہوتا تو آپ ان فضول کی بحث و مباحثے میں وقت کا ضیاع نہیں کرتے ایس پی صاحب۔ آئی ڈی کارڈ آپ کو مل جائے گا، ابھی مجھے میرا فرض نبھانا ہے۔ اوہ، لیکن آپ کیسے جانیں گے کہ فرض کس طرح سے نبھایا جاتا ہے؟ آپ تو محض وردی سیبتاً ہی فیسلٹیز اور خونٹا کرتی کے لیے کرتے ہیں۔ ایک جھٹکے سے اپنی کلائی ارحان کی گرفت سے نکالتے وہ تڑک کر گویا ہوئی۔ ارحان کی رنگت اہانت کے سبب سرخ ہوئی۔ چھٹانگ بھر کی لڑکی کے لفظ اسے آگ کی نظر کر گئے تھے۔
शिफा एक सर्द नागवार निगाह अरहान पर डाले ऑपरेशन थिएटर की जाने बढ़ी थी, जबकि अरहान हाथों की मुट्ठियां भींचे उसकी नज़रों से ओझल होती पुश्त को कहर बरसाती सुर्ख निगाहों से घूरता रहा। सर, आपको इस कदर बकवास नहीं सुननी चाहिए थी डॉक्टर की। हमरा मौजूद अहलकार नागवारी से गोया हुआ। अपने सर के लिए इस लड़की के लफ्ज़ों का इंतखाब एक आंख ना भाया था। मजबूरी है अजमल, मजबूरी है, सर झटकते कहते वो शिफा के छोड़े हुए कदमों के निशान पर कदम रखता उसी राह गामजन हुआ जहाँ से वो गुजरी थी। ऐसी भी क्या मजबूरी? कल भी इस लड़की ने सर की अच्छी खासी इज्जत अफजाई की थी और आज भी। सर कल भी कुछ ना बोले और आज भी। अजमल बड़बड़ाया, कोई न कोई भेद होगा साईं, तो क्यों फिक्र करता है। चला जा चाय पिए, कल से ख्वार कर रखा है इस संजय दत्त के डुप्लीकेट बाबा ने। नखुवत से कहता वो अजमल के बाजू में बाजू डाले कैंटीन की जाने बढ़ गया। एक दिन कबल मानसून के सबब इस्लामाबाद की आबो हवा में मज़ीद खुनकी बढ़ी थी। अब जो बारिश अपने जोबन पर बरस रही थी और आफंदी विला के मखसूस कमरे में वो नाजुक वजूद इस मौसम से सख्त खाइफ तकिया कानों पर धरे बूंदों के साथ से अपनी समातों को महरूम करने की सही कर रहा था। ये मौसम शिफा फंदी के नज़दीक नापसंदीदा था। होता भी क्यों ना, कई अजियतें यादें जो जुड़ी थी इस मौसम के संग, वो तमाम अजियतें यादें उसकी बंद आँखों के पर्दों पर फिल्म की मानंद चलते उसे दोहरी अजियत में मुब्तला कर रही थी। एकदम कमरे में गूंजती मोबाइल फ़ोन की बजती रिंगटोन उसे उन अजियत ज़दा यादों से एक झटके से निकाल लाई थी। यूँ लगा था मानो उसे एक शिकंजे से आज़ादी हासिल हो गई हो। सुर्खी माइल से आँखें खोलते पास मौजूद मोबाइल फ़ोन की जानिब मरकूज़ की, जहाँ जगमगाता नाम देखकर वो बिना पल की देरी किए फ़ोन यस करते कान से लगा गई। शिफा, जमाल की वालिदा की तबीयत संगीन है, उन्हें अंजाना अटैक आया है, नीम बेहोशी के आलम में वो तुम्हें पुकार रही हैं। कहना है कि इलाज तुमसे ही करवाएंगी और उनकी इज़्ज़त उन्हें लम्हा बलम्हा मौत के करीब ले जा रही है। साथ की मुतफक्कर आवाज़ स्पीकर से गूंजी। शिफा के स्पॉट हसीन चेहरे पर घबराहट ज़दा तासुरात रकम हुए। मैं आ रही हूँ, साथ महज 5 मिनट, तुम जब तक आंटी को रजामंद करो। शिफा एक झटके से बेड से उतरी थी। अपना दुपट्टा उठाते गले में डालते वो गाड़ी की चाबियां उठाते कमरे से बाहर निकली। कहाँ जा रही हो शिफा? मौसम हद दर्जा ख़राब है, जाना महफूज नहीं। मिसेस आफंदी उससे इस कदर जल्दबाजी के आलम में दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ता देख चीखी, मॉम इमरजेंसी केस है, जल्दी आ जाऊंगी। शिफा बिना पलटे जवाब दिए पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी में सवार होते अस्पताल की राह गामजन हुई। उषा बेगम शिफा के ड्राइवर जमाल की वालदा थी, जो दिल की मरीज़ा थी। साल के 6 माह वो अनजाना अटैक के शिकार होते अस्पताल में गुजारती थी। शदीद गुर्बत के बाद उनका बेहतरीन इलाज करवाना जमाल के बस से बाहर था। इसी सबब शिफा ने उनके इलाज और तीमारदारी की जिम्मेदारी अपने नातवां कांधों पर डाली थी, जिसे वह एहसन तरीक़े से निभा भी रही थी। उषा बेगम उससे हद दर्जा मोहब्बत करती थी और यही वजह थी कि जो वो उसके अलावा और किसी के हाथों इलाज करवाने पर रजामंद नहीं थी। शिफा हवा के दोष पर गाड़ी भगा रही थी कि पुलिस का नाका देखते वो बर वक्त ब्रेक ना लगाने की सूरत में नाका तोड़ गई। शिट, या अल्लाह, अभी इस मुसीबत का सामना करना था। स्टीयरिंग पर हाथ मारे वो बड़बड़ाई, मैडम ज़रा बाहर आइए। पुलिस एहलकार उसकी गाड़ी के नज़दीक आता शीशा बजाते बरहमी से गोया हुआ। शिफा ने दांत पर दांत जमाए अपने सामने खड़े एहलकार को देखा, जिसके वजूद पर ज़ेबतन वर्दी उसके मोटापे के सबब हट जाने को तैयार थी, जबकि पैंट भी ज़मीन को छू रही थी। बेल्ट का नामो निशान न था और मुंह में पान चबाए वो आंखें छोटी किए शिफा को देखते शिफा को झुरझुरी भरने पर मजबूर कर गया। देखिए सर, मैं अपने इस फेल की माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। शिफा शीशा नीचे करती अपनी नागवारी को बमुश्किल आया होने से रोकते एहतरामन गोया, नहीं बीबी, बाहर आइए आप, बहानेबाजी नहीं चलेगी। एक तो औरतों के हाथ में गाड़ी देखते मेरा मीटर वैसे ही शॉर्ट हो जाता है। घरदारी संभालने की जिम्मेदारी है और निकल पड़ी हैं सड़कों पर बिना तजर्बे के गाड़ी चलाने। पुलिस एहलकार का लहजा अक्सर बदला था। इंतहाई बदतमीजी से कहते वो शिफा का पारा साथ में आसमान पर पहुंचा गया। उसे नहीं मालूम, लेकिन शिफा का मीटर वाकई उसकी फजूल गोई पर शॉर्ट हुआ था। लबों पर मुस्कान सजाए वो थोड़े से आगे को होती एहलकार को मुश्तइल निगाहों से घूरने लगी। हर किसी को अपनी सोच होती है सर, जिस तरह आप औरतों के लिए ऐसी पस्त सोच रखते हैं, बिल्कुल वैसी ही सोच औरतें भी आप जैसे मर्दों के लिए रखती हैं।
جنہیں ضرورت تو جم کی ہوتی ہے لیکن وہ اول جلول حلیے میں وردی کی بے عزتی کرتے سڑکوں پر ناکا لگاتے ہیں۔ حساب برابر کیا گیا تھا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتی ہوئے اہلکار کو شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں دھکیل گئی۔ میڈم، آپ ایک پولیس والے سے بدتمیزی کر رہی ہیں، باہر نکلیں، ڈرائیونگ لائسنس اور آئی ڈی کارڈ دکھائیے۔ اہلکار اپنی بے عزتی اور شرمندگی کو طیش میں بدلتے غرایا، اور آپ اپنی وردی کو دھونس جماتے کام شہری خاص کر عورت سے بدتمیزی کر رہے ہیں سر، جس کا حق آپ کے پاس نہیں۔ شفا نے دو بدو جواب دیا، آپ سمجھتی کیا ہیں اپنے آپ کو؟ ڈرائیونگ لائسنس اور آئی ڈی کارڈ دکھائیے بیبی۔ اہلکار تل ملاتے ہوئے گرجا۔ شفا نے لب بھینچے ڈیش بورڈ کی جانب دیکھا۔ جلد بازی میں وہ اپنا آئی ڈی کارڈ اور لائسنس لانا بھول گئی تھی۔ ڈرائیونگ لائسنس اور آئی ڈی کارڈ میرے پاس فی الوقت موجود نہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میری پیشنٹ دل کی مریضہ ہیں، مجھے جلد از جلد ہسپتال جانا ہے۔ میں انتہائی مؤدب انداز میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ مجھے جانے دیا جائے۔ مزید بحث کو طول دی جاتی تو اس کا نقصان ہوتا۔ ابھی غلطی پر وہ تھی، معذرت کرتے آگے بڑھنا ہی بہترین حل تھا، لیکن اہلکار تو اس سے بیر پال گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کا بازو جکڑے اسے ایک جھٹکے سے برستی بارش میں باہر نکال گیا۔ شفا نے ہونقوں کی مانند اسے دیکھ اس قدر ناروا سلوک کی امید نہ تھی اسے۔ بہت کر لی آرام سے بات میں نے، بی بی یا تو آئی ڈی کارڈ دکھاؤ یا جیل میں وقت گزارو۔ اہلکار نے گرفت اس کی کلائی پر سخت کرتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شفا کرا اٹھی، کلائی پر وحشی گرفت کے سبب درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، جبکہ اس کی دھمکی پر اس کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ اس کے حواسوں پر محض بشریٰ بیگم کی فکر حاوی تھی۔ دیکھیے، بات کو ربڑ بینڈ کی مانند کھینچیے نہیں۔ میں نے ناکا توڑنے میں معذرت خواہ ہوں، چالان بھی بھرنے کو تیار ہوں، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس اہلکار کو دھول چٹا دیتی، لیکن ابھی لہجے کو التجائی بنائے گویا ہوئی۔ اہلکار کی آنکھیں چالان کے نام پر چمکی تھیں۔ ٹھیک ہے، چالان جمع کرواؤ، پورے 10,000۔ اہلکار کی بات سنتے اب اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ ایک ناکا توڑنے کے 10,000؟ شفا حیرانگی کے سبب چیخ اٹھی۔ ہاں، 10,000 دو بی بی، ورنہ تھانے چلو۔ اہلکار لہجے کو بارو بنائے بولا۔ شفا کا دل کیا اپنے لمبے ناخنوں سے اہلکار کا منہ نوچ ڈالے۔ ضبط کرتے آگے بڑھی۔ کہاں؟ اہلکار اس کے سنگ آگے بڑھتا بولا۔ تھانے۔ اتنا وقت ضائع کر ہی دیا ہے تم نے۔ مزید اور صحیح، شاید وہاں کوئی بردبار انسان موجود ہو جو میری بات سن سکے، کیونکہ آپ کی موٹی عقل میں میری بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ کاندھے اچکائے عام سے لہجے میں کہتی وہ قدم آگے بڑھا گئی۔ گڑبڑانے کی باری اب اہلکار کی تھی، جبکہ اپنی شان میں اس قدر حسین کلمات سنتے وہ اندر ہی اندر کلس اٹھا تھا۔ میڈم، اب آپ حد پار کر رہی، چالان جمع کروائیے اور جائیے یہاں سے۔ لفظوں کے ہیر پھیر کرتے اس نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ بالکل نہیں، 1 روپیہ نہیں دوں گی میں۔ لے چلو پولیس اسٹیشن، جو سزا میری بنتی ہے دو مجھے۔ وہ شفا افندی تھی، کب کہاں کیا چال چلنی تھی اچھی طرح سے واقف تھی۔ ٹھیک ہے، جب آپ خود ہی سزا کے لیے اس قدر بیتاب ہیں، پھر میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ تاثرات سے صاف آیا تھا کہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، لیکن بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ سنجیدگی سے کہتے شفا کو لیتے پولیس موبائل میں بٹھائے پولیس اسٹیشن کی جانب گامزن ہوا۔ مجھے میرا فون دو۔ پولیس اسٹیشن آتے ہی وہ اپنے ہمراہ کھڑے اہلکار سے مخاطب ہوئی جو اس کا تمام سامان ضبط کر چکا تھا۔ بی بی، بہت بول لیا آپ نے اور سن لیا میں نے، اب جا کر ایک طرف بیٹھیں اور صاحب کا انتظار کریں، وہی آپ کی سزا منتخب کریں گے۔ ناکا توڑنے کی دفعہ 1، گاڑی کا لائسنس نہ ہونے کی دفعہ، آن ڈیوٹی آفیسر سے بدتمیزی کی دفعہ، اچھا خاصا کیس بننے والا ہے آپ پر۔ اس سے بہتر چالان دیتے روانہ ہو جاتی، اب بھگتیں۔ اہلکار پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ شفا کی تیز تراری اور چالان نہ ملنے پر اسے خوفزدہ کرنے کے واسطے یک کے بعد دیگرے دفاعوں کا ذکر کر گیا۔ توقع یہ تھی کہ شاید شفا خوفزدہ ہوتے اسے منہ مانگا چالان دیتے معاملہ ختم کرنے کی گزارش کرے گی، لیکن شفا افندی اس کی توقعات پر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا گئی۔ اور ریئلی مجھ پر 3 دفعہ آپ لگائیں گے اور میں خاموش بیٹھوں گی؟ دفعہ آپ پر بھی لگتی ہے، ایک عورت کو روکتے اس کے بغیر اجازت اسے ہاتھ لگانے کی، اسے بد زبانی کرنے کی۔ مجھے میرا فون دو۔ تنزیہ کہتے وہ آخر میں آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے فون چھیننے کی سعی کرنے لگی۔ ایسے کیسے دوں فون میں؟ ضبط کر رکھا ہے میں نے، یہ پولیس اسٹیشن میں مزید تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ ایک اور دفعہ لگا دوں گا میں آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر ہاتھ اٹھانے کی۔ اہلکار موبائل پر گرفت مضبوط کرتے چیخا، اور چھوٹے موٹے ٹھسے ہوئے آدمی، پہلے تو نہیں مارا، اب ضرور ماروں گی میں۔ جینا حرام کر دیا تم نے میرا ان چند منٹوں میں۔
شفا کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ متحمل مزاج لڑکی ان کچھ وقتوں میں اس پولیس اہلکار کی بدولت پاگل ہونے کے در پہ تھی، جس نے اس کی ذرا سی غلطی کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ بنا دیا تھا۔ وہ تمام باتیں پشت پر ڈالے اہلکار کے بال جکڑے چیخی۔ پولیس اسٹیشن میں موجود تمام اہلکار دھک سے رہ گئے، جبکہ اہلکار جمشید کی چیخیں پورے پولیس اسٹیشن میں گونج رہی تھی۔ پاگل سنکی عورت، چھوڑو مجھے، جمشید چیخا۔ تم ہو سنکی پاگل، چالان کے نام پر رشوت مانگتے ہو، میری بنا اجازت مجھے چھوا کیسے؟ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں اسپتال نہیں جا پائی۔ میری مریضہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اب ہو جائے کیس بے شک، شفا افندی کو کوئی غم نہیں، لیکن تمہیں تو گنجا کر کے چھوڑوں گی میں، موٹے بھینسے بھدے آدمی۔ شفا کی چیخ دانت کچکچاتے ہوئے کہتی بالوں پر گرفت مزید سخت کر گئی۔ تمام اہلکار کشمکش کا شکار تھے کہ آیا وہ جمشید کو اس چھٹانگ پر کی لڑکی سے محفوظ کریں یا اس کی درگت پر قہقہہ لگائیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ جنگ ابھی یوں ہی جاری رہتی کہ مردانہ سرد آواز پولیس اسٹیشن میں گونجی، سر یہ پاگل عورت پہلے ناکہ توڑ گئی، ڈرائیونگ لائسنس کی ID بھی نہیں اس کے پاس، بس مجھ سے منہ بد زبانی بدتمیزی کی اور اب آپ کے سامنے یہ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ سر، جمشید کو مانو اپنا صاحبان نظر آ گیا تھا۔ اپنے بال چھڑوانے کی تگ و دو کرتے وہ اپنے سامنے شش و پنج میں مبتلا ارحان کی جانب دیکھتے مسکینیت سے گویا ہوا۔ شفا کا پارا مزید بلند ہوا، جبکہ ارحان کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ اس کے پولیس اسٹیشن کو میدان جنگ آخر کیوں کر بنایا ہوا ہے۔ جمشید کا سرخ چہرہ اس کی تکلیف بیان کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی کا چہرہ دیکھنے سے قاصر رہا، جس کے بال اس کے چہرے کے گرد پھیلتے اس کا پردہ کر گئے تھے۔ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ۔ ہاں میں نے ناکہ توڑا، لیکن میں نے معافی مانگی اس سے۔ اس نے پہلے بنا اجازت مجھے ہاتھ لگایا، پھر چالان کے نام پر مجھ سے رشوت مانگی۔ تون تو اندر نہیں کی جا رہی، لیکن مزید حرام کھا کر بدن میں چربی کا اضافہ کرنا ہے۔ شفا اس کے بال ایک جھٹکے کے ساتھ چھوڑتے اپنی رو میں کہہ گئی تھی، جب ارحان پر نظر پڑتے اس کے لبوں پر قفل لگا۔ بھوری تیش سے پر نگاہوں میں ایک بے نام جذبہ ایک شدت بھری لہر بنتے ابھر کر ڈوبا۔ یہ چہرہ شناسا تھا، یہی چہرہ تو شناسا تھا۔ اس چہرے سے تو کئی یادیں، کئی جذبے جڑے تھے، لیکن اب محض ایک ہی جذبہ تھا، نفرت کا، بلا کی نفرت کا۔ دوسری جانب ارحان کو لگا سالوں کی مرادیں برائی ہوں، جیسے اس کی ہر دعا پر کن کہہ دیا گیا ہو۔ تلاش تھی جو ختم ہوئی تھی، پیاس تھی جو اب بجھی تھی، اذیت تھی جو اب راحت میں بدلی تھی۔ سالوں سے خفا دل پھر سے راضی ہوتے ہمک کر شفا افندی کو خود میں قید کرنے کی التجا کر رہا تھا۔ قدم بس اس کی جانب اٹھنا چاہتے تھے، باہیں اس کے وجود کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ بے تاثر نگاہوں میں کئی جذبات تیر رہے تھے۔ شفا سیاہ بے تاثر نگاہوں کو یکدم جذبات کی شدت سے تر ہوتا دیکھ نظریں پھیر گئی۔ تصادم ٹوٹا تھا اور ان کے گرد بنا فسوں بھی۔ شفا کا یوں نظریں پھیر لینا چابک کی مانند ارحان خانزادہ کے دل پر ضرب لگا گیا تھا۔ سر یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ جمشید گڑبڑایا تھا۔ ابھی حال ہی میں تو ارحان خانزادہ کا یہاں تبادلہ ہوا تھا اور تب سے تمام اصول اور ضوابط بدل دیے گئے تھے۔ ذرا سی غلطی نوکری سے فارغ کر سکتی تھی، اور یہاں تو وہ اس کی غلطی نہیں غلطیاں گنوا چکی تھیں۔ میں جھوٹ نہیں کہتی، شفا اس کی بات پر طیش میں آتے بولی۔ ارحان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ آپ کے اہلکاروں کو تمیز چھو کر نہیں گزری۔ مجھے ارجنٹ اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ مانا تیز رفتاری کے سبب غلطی ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی غلطی قبول کرتے معافی بھی مانگی تھی۔ شفا کا لہجہ بے تاثر ہوا، سینے پر ہاتھ باندھے نظریں ارحان کے قدموں کے نزدیک گرے موبائل پر مرکوز کیے بولی۔ ارحان نے لب بھینچے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جھکتے موبائل اٹھانا چاہا کہ اسکرین پر جگمگاتا سعد نام اس کے تاثرات میں کھچاؤ پیدا کرنے کا باعث بنا، جبکہ شفا کو بشریٰ بیگم کی فکر لاحق ہوئی۔ پلیز مجھے میرا موبائل دے دیں، ایک انسانی زندگی کا سوال ہے۔ وہ لہجے میں بے پناہ فکر لیے اجنبیت اور تکلف کی دیوار ارحان اور اپنے درمیان قائم کرتی ملتجی لہجے میں بولی۔ ارحان کی بہیں ریس ہوئی، اس کی یہ بات کھٹکی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے موبائل اٹھاتے سعد کی کال کٹ کرتے اپنی جیب میں ڈالا۔ شفا نے لب بھینچے اس کی یہ حرکت دیکھی، جبکہ ارحان کی رنگت نہ جانے کے اس احساس تلے خون چھلکانے لگی تھی۔ رات کے اس پہر وہ تنہا تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے کہیں جانا چاہتی تھی۔ کہاں؟ یقیناً سعد نامی شخص کے پاس۔ انسانی جان کا سوال تھا۔ اس سے اس کی مراد کیا تھی؟ اگر وہ سعد تک وقت پر نہ پہنچی
تو اپنی جان سے گزر جائے گا؟ ارحان خان زادہ ایک الگ ہی بے سروپا سوچ آخذ کرتے تڑپ اٹھا۔ جب تک میں تمام معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا تب تک آپ کا موبائل آپ کو نہیں مل سکتا، بیٹھ کر بات کریں۔ ارحان خان زادہ کا وجود جس قدر تپتی آگ میں جھلس رہا تھا، اس قدر اس کا لہجہ تحمل آمیز تھا۔ شفا کا دل کیا یا تو اپنا سر دیوار پر دے مارے یا اس اہلکار کا جس کی بدولت وہ اس مصیبت میں پھنسی تھی۔ ایک کھا جانے والی نظر جمشید پر ڈالتے اس نے اپنے عین سامنے خود کی جانب سلگتی نگاہوں سے دیکھتے ارحان کو دیکھا، جو یونیفارم میں ملبوس ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ اسے یکدم ہب سا محسوس ہوا تھا، مانو یہ سلگتی نگاہیں اس کے پور پور کو جھلسا رہی تھی۔ معاملہ اتنا سنگین نہیں، سیدھی سادی سی بات ہے، میں نے ناکہ توڑا جس کا چالان بھی میں بھرنے کو تیار ہوں اور ساتھ معذرت بھی کی۔ شفا نے گہرا سانس بھرتے تمام واقعہ مینو ارحان کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہا۔ جب جمشید اس کی بات اچک گیا، جھوٹ؟ مجھے موٹا کہتے جم جانے کا طنز کیا تھا۔ جمشید اپنے تمام دکھڑے سنانے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا۔ تو کیا تم موٹے نہیں ہو؟ اس نے پہلے میری ڈرائیونگ سکلز پر طنز کیا تھا۔ آنکھیں پٹ پٹاتے جمشید کی جانب دیکھتے کہتی وہ آخر میں ارحان سے مخاطب ہوئے، جس کے لیے اس کا یہ جوالا مکھی روپ نیا اور حیران کن تھا۔ میں نے کہا تھا چالان بھریں ناکہ توڑنے کا۔ جمشید پر عذر پیش کرتے اپنا دامن صاف کرنا چاہتا تھا۔ اور ناکہ توڑنے کا چالان کتنا تھا موٹو؟ 10,000؟ اس نے 10,000 مجھ سے مانگے تھے۔ میری معافی مانگنے کے باوجود اس نے میرا بازو جکڑے مجھے گاڑی سے نکالا۔ کیا پولیس والوں کو یہ حق حاصل ہے؟ شفا پھر جمشید کو چڑھاتے گہری سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ارحان جس نے بمشکل اس کے انداز پر اپنی ہنسی ضبط کی، نفی میں سر ہلا گیا۔ اور یہ جو ابھی میری آنکھوں کے سامنے کارروائی سر انجام دی، اس کی کیا وضاحت ہے؟ ارحان سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ اس نے مجھ پر جھوٹی دفعات لگانے کی دھمکی دی تھی، میں نے بس الزام کو سچ کر دکھایا۔ شفا نے بنا ڈرے جواب دیا۔ بھلے اتنے سالوں کے بعد کی یہ ملاقات اسے عجب سے احساسات سے دوچار کر گئی تھی، لیکن پھر بھی خود پر قابو پائے اپنے احساسات اور جذبات کو پوشیدہ رکھا تھا۔ دل سے اترے ہوئے شخص کی سزا اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ اسے اجنبی بنا دیا جائے، تکلف کی دیوار کھڑی کر دی جائے جو وہ کر چکی تھی۔ ارحان نے جمشید کو گھور کر دیکھا، جس نے مسکینیت طاری کرتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ غلطی دونوں کی ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو سزا دی جائے۔ ایک خاتون سے بدتمیزی اور ان کے بنا اجازت انہیں ہاتھ لگانے کے جرم میں جمشید کو 2 ہفتوں کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ آرام کی اشد ضرورت ہے آپ کو جمشید، اور ہاں، جب واپس یہاں قدم رکھو تو حالت درست ہونی چاہیے۔ آپ کا حلیہ، آپ کی زبان پولیس ڈپارٹمنٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ یوں ہی حلیہ بنائے رکھا تو عوام سے عزت کی توقع رکھنا تو بھول ہی جائیں۔ سرد لہجے میں جمشید کو حکم دیتے ہوئے شفا کی جانب متوجہ ہوا، جو اب مطمئن سی تھی۔ اور آپ ناکہ توڑنے، ڈرائیونگ لائسنس اور ID کارڈ نہ ہونے اور پولیس والے پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں آپ کی تمام رات آپ میرے آفس میں میرے سامنے بتائیں گی۔ آ جائیے مس۔ شفا جب مطمئن سی تھی اور ارحان خان زادہ نے اس کا تمام اطمینان غرق کیا تھا۔ شفا نے دھواں چہرہ لیے اور ارحان کی پشت کو تکا، جو اب اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تل ملاتی ہوئی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ ارحان نے کرسی پر بیٹھتے اپنی جیب سے شفا کا فون نکالا تھا، جو مسلسل بجتے اس کے خون میں ابال پیدا کر رہا تھا۔ مجھے میرا موبائل دیں آفیسر، میں تمام رات یہاں نہیں گزار سکتی، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ آفس میں دھڑلے سے داخل ہوتے ترش لہجے میں گویا ہوئی۔ کہاں جانا ہے؟ سعد کے پاس۔ موبائل اسکرین پر جگمگاتے سعد کے نام کو خون آلود نگاہوں سے دیکھتے ارحان نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں جس سے بھی ملوں آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، مجھے میرا فون دے، میں آپ کو اپنے تمام ڈاکیومنٹس اور جرمانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ آگے بڑھتے وہ ارحان کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ چکی تھی۔ ارحان نے جبڑے بھینچے شفا کی جانب دیکھا، جس کے انگ انگ سے بے قراری نمایاں تھی۔ سعد کے لیے اس قدر تڑپ اور بے قراری دیکھتے ارحان سلگ اٹھا تھا۔ پہلو در پہلو بدلتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو سعد، اماں کیسی ہیں؟ شفا نے فون یس کرتے کان سے لگاتے بے چینی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے اماں شفا، تمہاری قسم دیتے علاج کیا ہے ان کا، ورنہ کسی طور راضی ہونے کو تیار نہ تھی۔ تم کہاں ہو؟ سعد نے اس کی سماعتوں کے ذریعے رگ رگ میں سکون اتارا تھا۔ اوف، شکر خدا کا، میں کس قدر پریشان تھی اماں کو لے کر تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سعد اور میں پولیس اسٹیشن میں ہوں، تم میرا ایک کام کرو، گھر سے میرے تمام ڈاکیومنٹس کی فائل اٹھاتے یہاں آ جاؤ، میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتی ہوں۔ ارے ہاں بابا، میں ٹھیک ہوں، بس تم آ جاؤ، میں صرف جلد بازی سے
اپنے ساتھ موبائل لے آئی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلا اماں، ساتھ کے لیے بے تکلفی ارحان کو کھٹکی تھی۔ اس کا دماغ جس سوچ تک رسائی حاصل کر رہا تھا وہ سوچ اس کے لیے سہانے رو تھی۔ کیا 5 سال جس لڑکی کو ڈھونڈا، جس کے ہجر میں اذیت سہی، وہ اب اس کی نہیں؟ دل میں شدید چبھن کا احساس محسوس ہوا تھا، مانو نوکیلا کانچ کوئی پوری شدت سے دل میں پیوست کر رہا ہو۔ سیاہ آنکھیں خون چھلکانے لگیں، اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں پھولتے اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، اگلے ہی پل شفا تک آتے اس کے ہاتھ سے موبائل تھامتے پوری شدت سے دیوار پر پھینک چکا تھا۔ موبائل ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور شفا نے بے یقینی سے اپنے ٹوٹے ہوئے موبائل کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بے یقینی کے حصار تلے وہ چیخی تھی کہ ارحان اس کے بازو جکڑے اسے خود سے انتہائی قریب کر گیا۔ اس کے جارحانہ عمل پر شفا کی آنکھیں پھیلیں۔ ساتھ کون ہے شفا؟ سرد سنسناتا لہجہ۔ شفا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ مقابل کی آنکھیں لہو رنگ ہوتے اس کے قہر کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہی لہجہ اس قدر سرد تھا کہ شفا کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون بھی منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مقابل کے جنون اور شدت پسندی سے وہ اچھی طرح سے واقفیت جو رکھتی تھی۔ اس کا خوفزدہ ہو جانا جائز تھا، لیکن محض لہجے بھر پل کی بھی دیر نہ لگی تھی شفا افندی کو اپنے خول میں واپس سمٹنے میں۔ یہ ذاتی سوالات آپ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے، دور ہٹیں مجھ سے۔ مزاحمت کرتے اپنے آپ کو ارحان کی سخت گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے بے تاثر لہجے میں بولی۔ ارحان کو اس کا اجنبیت بھرا لہجہ کوڑے کی مانند اپنے وجود پر پڑتا محسوس ہوا۔ اتنی اجنبیت ان آنکھوں میں جو کبھی میری محبت سے پر رہتی تھی؟ کرب سے پوچھا۔ شفا استہزائیہ مسکرا گئی۔ ماضی نہ دہرا جائے ارحان خان، ماضی دہرایا جائے گا تو ہر تڑپ، ہر اذیت کا سود سمیت ازالہ ادا کرنا ہوگا۔ آپ میرے لیے ایک انجان مرد ہیں، اور ایک انجان مرد کا لمس ایک عزتدار عورت کے لیے خاردار جھاڑیوں کی مانند ہوتا ہے۔ مجھے زخم مت دیں، لہو سے تر مت کریں، دور رہیں خدارا۔ سچ تو یہ تھا کہ یہ نزدیکی اس کی جان پر بنائی تھی۔ مقابل کی دہکتی سانسیں اس کی سانسوں میں شامل ہوتے اس کے سینے میں طغیانی سی برپا کرتے اسے تڑپا گئی تھی۔ وہ ان سے نفرت کی دعوے دار کمزور پڑ رہی تھی، وہ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ میں تمہیں وضاحت دینے کو تیار ہوں شفا، لیکن یوں مجھے تکلیف نہ دو۔ ارحان کا لہجہ بے بس ہوا۔ حیرت ہے، تکلیف دینے والا تکلیف میں مبتلا ہے؟ مضاحکہ خیز۔ مجھے وضاحت تب چاہیے ہوتی جب آپ سے میرا کوئی رشتہ ہوتا۔ ارحان کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن ہتھیلی تلے تیز دھڑکتے دل کی دھڑکنیں محسوس کرتے اس کا وجود کپ کپایا تھا۔ سالوں کے بعد محبوب کی قربت محسوس کی ہے، پاگل ہونے کے در پہ ہے۔ شفا کے لفظوں کی بدولت نگاہوں میں زخمی تاثر لیے اس کے بن کہے بھی اس کی الجھن سمجھتے وضاحت دے گیا۔ شفا نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم میری دھڑکنیں محسوس کر پا رہی ہو، اور میں تمہاری دھڑکنوں کی گونج بھی بآسانی میرے دل تک رسائی کر رہی ہے۔ پھر کیسے کہہ دیا کہ کوئی رشتہ نہیں؟ یہ تو اٹوٹ رشتہ ہے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ دھیما سا مسکراتے وہ اسے باور کروا گیا کہ ارحان خانزادہ اس کے دل پر اب بھی دھاگ بنائے بیٹھا ہے۔ شفا کا دل کی اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ سالوں خود کو اس شخص سے نفرت کرنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن سب دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے درمیان، نہ محبت کا نہ نفرت کا۔ تمہاری حیثیت میرے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے کہ میں تم پر اپنی نفرت بھی ضیاع کروں۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ سعد سے میرا کیا رشتہ ہے؟ ارحان خانزادہ، سعد دلال میرا منگیتر ہے جس سے میں بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ جلد ہم شادی کرنے والے ہیں۔ بہت اچھے وقت پر روبرو آئے ہو، شادی میں بلاؤں گی، میں لازماً آنا ہے۔ اگلے ہی پل وہ صفاقی سے کہتی اپنے دل کا گلا گھونٹنے کے ساتھ ساتھ ارحان خانزادہ کی سانسیں بے ترتیب سے کھینچ گئی تھیں۔ ارحان کی گرفت ڈھیلی پڑی، آنکھوں میں بے یقینی کا گہرا تاثر لہرایا۔ وہ 2 قدم پیچھے کو ہوتے لڑ کھڑایا تھا۔ شفا نے اس کا یوں ٹوٹ کر بکھرنا دیکھ اپنے دل میں راحت اترتی محسوس کرنی چاہی، لیکن وہاں تو محض تڑپ ہی تڑپ تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ جھوٹ کہہ رہی ہو نا؟ مضبوط کوبرو مرد کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ مرد تھا، اور مرد رقابت کہاں برداشت کرتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہتی۔ دل میں بڑھتی تکلیف کے سبب نگاہیں ارحان سے پھیرتے گویا ہوئی۔ کاش کہہ دیتی، انتظار تو کرتی،
میں لوٹ آتا شفا، وہ زخمی مسکان لبوں پر سجائے گویا ہوا، انتظار کا کہہ کر جاتے آخری سانس تک تمہاری منتظر رہتی، تم تو بنا ملے بنا بتائے بس چلے گئے۔ شکوہ تو جس زبان سے ادا نہ ہوا تھا، دل میں گونجتے اس کی سرخ دیواروں سے ٹکراتے واپس لوٹ گیا تھا۔ ابھی شفا کچھ کہتی، موضوع بدلتی کے ساتھ کی آمد سے خود بخود موضوع بحث سے اختتام کو پہنچا۔ ارحان نے جبڑے بھیجے، خود پر ضبط کے پہرے بٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ساتھ شفا کے نزدیک آتے فکر مندی سے مستفسر ہوا۔ شفا مسکرائی اور یہ مسکان ارحان خانزادہ کی روح تک کو بل بلانے پر مجبور کر گئی۔ میں ٹھیک ہوں ساتھ، شفا نے اسے تسلی دیتے اس کے ہاتھ سے فائل تھامتے ایک ایک کاغذ باہر نکالتے ٹیبل پر سجائے تھے۔ یہ میرا ڈرائیونگ لائسنس، یہ میری گاڑی کے کاغذات، یہ ID کارڈ، یہ ڈیوٹی کارڈ، یہ برتھ سرٹیفکیٹ اور یہ بے فارم۔ اب بس نکاح نامے کی کمی ہے اس میں، سر وہ بھی جلد بن جائے گا۔ چلتی پر آگ لگانے کا کام کیا گیا تھا۔ شفا نے مقابل کو تڑپتے دیکھ وہ 5 سال کی تڑپ کا بدلہ لے رہی تھی، لیکن خود کی لگائی آگ میں جھلس رہی تھی۔ ایک ایک کاغذ کے بارے میں آگاہ کرتے وہ اختتام میں مسکرائی تھی۔ ارحان نے بھویں ریز کیے اس کی جانب دیکھا۔ انشاءاللہ جلد نکاح کے کاغذات بھی ان کاغذات میں شامل ہو جائیں گے مس شفا، اب آپ جا سکتی ہیں، اور ہاں آپ اپنی بہن کا خیال رکھا کریں، اتنی دیر رات میں ان کا تنہا نکلنا معیوب نہیں۔ ارحان خانزادہ نے تپتے لہجے میں شفا سے کہتے ساتھ کو مخاطب کیا، جس کے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اسے ارحان کے الفاظ قطعی پسند نہیں آئے۔ شفا نے دانت کچکچائے۔ رسی کریں سر، ساتھ میرے بھائی نہیں، اور میں ایک ہارٹ سرجن، فرض کے آگے کمفرٹ نہیں رکھتے دوسرے اداروں کی طرح۔ میرے مریضوں کو میری ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے۔ میری مریضہ کی طبیعت ناساز ہوئی تھی اور اسی سبب جلد بازی میں مجھ سے غلطی سرزد ہوئی۔ یقین کریں اگر اماں کو اپنے اس توند نکلتے اہلکار کی فضول کارروائی کی بدولت کچھ ہوتا تو میں قتل کے الزام میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی حوالات کی چکی پسواتی۔ یقیناً یہ منظر بڑا ہی دلکش ہوتا جب سپاہی ہی قید میں ہوتا۔ ٹیبل پر ہاتھ مارتے شدید مشتعل انداز میں کہتی، وہ اپنا تمام غبار نکالتے، تمام کاغذات تھامتے وہاں سے نکلے تھے۔ ارحان نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی پشت کو تکا، جبکہ چائے کا کپ تھامے اندر آتا اجمل اس لڑکی کی جرت پر حیران تو ہوا تھا، ساتھ ارحان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ اسے بے یقینی کے سبب غش سے آئے تھے۔ مقابل اپنے سامنے اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتا تھا، کجا کے کیس کی دھمکی یا ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ سر جھٹکتے وہ ٹیبل پر چائے رکھتے باہر نکلا۔ سپاہی تو قید ہونے کو تیار ہے، لیکن تمہارے دل کی حوالات میں مجھے نہیں معلوم تھا میرا 5 سالوں کے لیے تم سے دور رہنا تمہیں مجھ سے اس قدر بدگمان کر دے گا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ ارحان خانزادہ اپنی محبت پر کسی کو غاصب نہیں ہونے دے گا۔ تصور کے پردوں پر شفا کا جوالا مکھی بنا روپ آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ دھیمے سے بڑبڑاتے اسے یاد کرتے مسکرایا۔ حال وہ دھڑلے سے آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تھا، چہرے پر ماسک اور نیلے اسکربس میں ملبوس، ہاتھ میں آلات تھامی کھڑی شفا نے حیرانگی سے ارحان کی جانب دیکھا، جب اطمینان سے سینے پر ہاتھ لپیٹے دروازے سے یوں ٹیک لگا گیا تھا مانو کوئی فلم چل رہی ہو اور وہ اس سے لطف اٹھا رہا ہو۔ تھیٹر میں موجود سفیر سعد اور ڈاکٹر مہوش بھی حیرت اور استعجاب کی حالت میں مبتلا ارحان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہ آپریشن تھیٹر ہے، سینما ہال نہیں جہاں آپ یوں اس طرح داخل ہو جائیں۔ یہاں ڈاکٹرز کے علاوہ اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ شفا کی حیرانگی ناگواری میں بدلی تھی، اسے تاخیر ہو رہی تھی علاج میں، اور تاخیر کرنے والا سامنے کھڑا نوجوان تھا، یہی بات اسے مشتعل کر رہی تھی۔ اونچی آواز میں ناگواری سے گویا ہو، ارحان نے گہری نگاہ شفا پر ڈالی جو اس روپ میں بھی اس کے دل میں ہلچل مچا چکی تھی، پھر اس کے پہلو میں کھڑے ساتھ پر جس کے تاثرات میں بھی ناگواری صاف عیاں تھی۔ ارحان جبڑے بھیج گیا، وہ کسی صورت شفا کو ساتھ کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آپ جس کا علاج کر رہی ہیں وہ مشہور زمانہ ٹارگٹ کلر ہے جسے بہت مشکل سے حراست میں لیا ہے۔ کل بھی فرار ہونے کی صورت میں اس نے یہ گولی سینے پر کھائی ہے۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آپ آپریشن شروع کریں ڈاکٹر، میری ذات سے کسی کو کوئی ذکر نہیں پہنچے گا۔ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے باقی تمام ڈاکٹرز کا دھیان اپنی جانب سے ہٹتے شفا کی جانب دیکھتے ایک آنکھ ونک کی۔ شفا کی آنکھیں حیرت کے سبب پھیلیں، پھر بھوری نگاہوں میں غضب کا اشتعال لہرایا۔ مقابل کا کام وہ سمجھ گئی تھی، خود پر ٹکی اس کی پرتپش نگاہیں محسوس کرتے وہ اپنے کام میں مشغول ہوئی۔
तकरीबन आधा घंटा होने को आया था और शिफा झुंझला सी गई थी। अरहान ने एक पल के लिए भी उस पर से नजरें ना हटाई थी और इन निगाहों की तपिश के सबब वो अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी। ऊपर से जनाब हर 5 मिनट बाद आते उसके पास से चक्कर यूं काट रहे थे मानो इस ऑपरेशन को वो सुपरवाइज कर रहे हों। टांके लगाते शिफा ने मरीज की हार्ट बीट और खून की रवानी चेक की जो मामूल के मुताबिक थी। मास्क उतारते वो मुस्कुराए। वेल, मुबारक हो, एक और जान बचाने का वसीला हम बन गए, शिफा ने मुस्कुराते कहा। जवाबन वो सब भी मुस्कुरा गए। ये सब तुम्हारे बगैर तो नामुमकिन होता शिफा, दी बेस्ट हार्ट सर्जन। साथ ने आगे बढ़ते उसके बाल बिखेरते नरमी से कहा। शिफा खिलखिला कर हंसती जबकि उसे महवियत से अपने काम में महव देख अरहान जिसकी निगाहों की हिद्दत लम्हा बलम्हा बढ़ रही थी सुलग उठा। वो साथ की इस हरकत पर दहक कर बारूद बना था। हाथों की मुट्ठियां भींचे उसने कहर बरसाती निगाहों से साथ की जानिब देखा जो निगाहों में बेनाम पयाम लिए शिफा को देख रहा था। अरहान ने अपनी पिछली गर्दन रब करते खुद पर जब्त करना चाहा जो इस सदी का सबसे मुश्किल तरीन काम था। मरीज अब खतरे से बाहर है, होश में आने में वक्त लगेगा और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। शिफा ने अपने आप को दहकती निगाहों के हिसार में महसूस करते अरहान की जानिब देखते प्रोफेशनल लबो लहजे में कहते कदम ऑपरेशन थिएटर से बाहर बढ़ाए जबकि बाकी डॉक्टर्स मरीज को दूसरे रूम में शिफ्ट करने का इंतज़ाम करने लगे। एक सर्द निगाह काम में मशगूल साथ पर डालते अरहान बिफरे अंदाज में ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला था। वो राहदारी से गुजरते अपने ऑफिस की जानिब बढ़ रही थी। थकन में बतदरीज इजाफा हुआ था जबकि कल से अंदरूनी हालत भी ठीक न थी। सवाल दर सवाल थे जो दिमाग में गुट-मुट हो रहे थे जबकि वो नफ़रत का लिबादा जो उसने खुद पर चढ़ाने के लिए 5 साल मेहनत की उस शख्स की मौजूदगी के सबब उसके वजूद से उतरता चला जा रहा था। ये तो तय था वो अरहान खानज़ादा से नफ़रत नहीं कर पाई थी लेकिन अब मोहब्बत भी बाकी ना थी। दिल में रहते दिल तोड़ने वाले से की जाने वाली मोहब्बत दिल के मलबे तले ही दब जाती है। अभी ऑफिस के दरवाजे की नोक पर हाथ रखा ही था कि अरहान आंधी तूफान बना उस तक आते। उसका बाजू चकड़े ऑफिस में दाखिल होते उसे दरवाजे के साथ लगाते उसके इर्द गिर्द हाथ रख गया था। लम्हों का खेल था और शिफा उसके हिसार में महसूर इस उफ्ताद के सबब आंखें हैरानगी से आखिरी हद तक फाड़े अपने सामने गहरी सांस भरते अरहान को देख रही थी जिसके वहशतनाक तासुरात उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गए थे। अरहान, टूटते लफ्ज़ों में उसे पुकारा। क्यों दे रही हो तकलीफ शिफा? क्यों वो साथ तुमसे इस कदर बेतकल्लुफ़ हो रहा है? किस हक़ से वो तुम्हें छू रहा है? अरहान उसके नज़दीक दरवाजे पर हाथ जोरों से मारते गरजा तो शिफा सहम सी गई। तकलीफ़ देना मुझे ज़ेब नहीं देता अरहान खानज़ादा, ये तो आपका पसंदीदा मशग़ला है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साथ मेरा मंगेतर और अनकरीब होने वाला शौहर है। उसके पास हक़ है मुझे छूने का, मुझसे मोहब्बत करने का। दिल सूखे पत्ते की मानंद काँप रहा था लेकिन फिर भी वो दो टूक जवाब दे गई। अरहान ने जबड़े भींचे उसकी जानिब देखा। मेरे जुनून को हवा मत दो शिफा, ये शिद्दत पकड़ गया तो साथ का वजूद इस दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। अपने लिए मेरे जुनून और मोहब्बत से तुम वाकिफ़ हो। शिफा के चेहरे पर झुकते उस सर्द लहजे में सरगोशियाना गोया हुआ। शिफा का वजूद लरज़ उठा। मुकाबिल का लहजा बता रहा था कि वो जो कह रहा है कर गुजरेगा। मोहब्बत का जिक्र आपकी ज़बान पर जच नहीं रहा एसपी साहब। ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है और आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी में अमल दखल कर रहे हैं जो मेरे नज़दीक नागवार है। शिफा लहजे को मजबूत बनाए उसकी आंखों में आंखें गाड़े गोया हुई। अरहान अपनी खालिस मोहब्बत को फरेब का नाम दिए जाने पर तड़प उठा। इस कदर बदगुमान क्यों हो तुम? माना मेरी गलती, अरहान सफाई पेश करते उसकी बदगुमानी की वजह जानना चाहता था जब शिफा उसकी बात दुरुस्ती से काट गई। किसी का दिल तोड़ना गुनाह होता है, गलती नहीं एसपी साहब। 5 साल कबल भी आपने महज मुझे तकलीफ़ दी और 5 साल बाद भी आप मेरे यूं नज़दीक आते अपनी झूठी मोहब्बत तड़प का जिक्र करते मुझे तकलीफ़ से ही दो चार कर रहे हैं। लहजा स्पार्ट हुआ था। अरहान की समझ से बालातर थी उसकी इस कदर बदगुमानी। मैं समझने से कासिर हूँ कि तुम क्यों इस कदर मुझसे बदगुमान क्यों हो? तुम कहती हो तकलीफ़, तुम्हें तकलीफ़ देने का सोचना भी मेरे नज़दीक मेरी मोहब्बत की बेहुरमती है शिफा। अरहान के हाथ सरकते उसके आरिस पर आ ठहरे। वो गंभीर लहजे में गोया हुआ और शिफा का ज़ब्त बस यहीं तक था।
بھوری نگاہیں تیزی سے نم ہو رہی تھیں۔ دل ہمک ہمک کر پسلیاں توڑتے سینے سے باہر نکل آنے کو پر تول رہا تھا۔ مقابل اس کا دل بے دردی سے توڑتے اس کی محبت کو پیروں تلے کچلنے کے بعد، اسے اذیت اور تکلیف کی گہری وادی میں دھکیلنے کے بعد اب یوں پیش آ رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، نہ دل توڑا ہو، نہ محبت سے منہ موڑا ہو۔ بس کرو یہ ناٹک۔ کس قدر فریبی دوغلے انسان ہو تم اورحان خان زادہ۔ 7 سال پہلے تم نے علیحدگی کا پیغام بھجوایا، ہجر کی نوید سنائی، مجھے ایک وقت گزاری قرار دیا۔ وہ کالج کے 2 سال جس میں ہماری محبت کی داستان کا آغاز ہوا، اسے ایک بھول گردانا، مجھے آگے بڑھنے اور نئی زندگی شروع کرنے کا کہتے، مجھے میرے دل کو ٹوٹے ٹکڑوں کے ساتھ تنہا چھوڑ گئے۔ اور اب جب 7 سال بعد شفا افندی نے خود کو سنبھالا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہا، تو تم لوٹ آئے۔ یہ کیسا فریب کھیلنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ تم یوں مجھے چھوڑ جاؤ گے، میری محبت کو بے مول کر جاؤ گے، اپنی قسموں اور وعدوں سے مکر جاؤ گے، اور پھر واپس آتے مجھ سے اسی محبت کی امید رکھو گے جس کا تم قتل کر کے گئے تھے اورحان خان زادہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے کہا تھا آگے بڑھ جانا، اور شفا افندی آگے بڑھ گئی ہے۔ خبردار، خبردار جو تم نے ساتھ کو کوئی نقصان پہنچایا، قسم خدا کی میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اورحان کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے پرے دھکیلتے وہ ہذیانی سی ہوتی چیخ اٹھتی تھی۔ اس کا ہر لفظ اورحان کو بے یقینی میں مبتلا کر گیا، لیکن آخری لفظوں کی باز گشت اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے پتھر کا مجسم بنا گئی۔ شفا نے بھیگی نفرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے دروازہ کھولے قدم آگے بڑھائے، جبکہ اورحان اس کے لفظوں کو سوچتے لڑکھڑاتے قدم لیے پیچھے کو ہوا۔ جن لفظوں کو وہ کہہ گئی تھی وہ لفظ اس کی زبان سے کبھی ادا ہوئے ہی نہ تھے۔ وہ جو 5 سال ہجر کی آگ میں جلا تھا، وہ اپنی محبت سے دوری پر پل پل مرا تھا۔ وہ کیسے اپنی محبت کو وقت گزاری کہہ سکتا تھا؟ اس محبت کو جسے ڈھونڈنے کی اس نے سر توڑ کاوشیں کی تھی۔ وہ شدید بے یقینی میں مبتلا ٹیبل کی سطح کو جکڑ گیا۔ سانسیں بھرنے میں دشواری ہوئی تھی۔ اسے کھلی فضا کی اشد ضرورت تھی، لیکن قدم من بھاری ہوتے آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ آنسو سے تر چہرہ لیے پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتے ساتھ کے سینے سے ٹکرائی۔ شفا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی؟ ساتھ نے اس کے آنسو سے تر چہرہ دیکھ فکر مندی سے پوچھا، تو شفا نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے گہرا سانس بھرا۔ کیا کہتی کہ محبت کے وہ پل یاد آئے تھے جن میں اب محض اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ اپنی محبت کے قاتل سے اپنی محبت کا مقدمہ لڑ کر اس کے جرم کا چیخ چیخ کر اظہار کر آئی تھی، اور اب درد حد سے سوا تھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے پسند کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو ساتھ۔ دل جو اورحان خانزادہ کی نگاہوں میں بے یقینی، اس کے لفظوں میں استحقاق اور محبت محسوس کرتے، اس سے خفا ہوتے، پھر اس شخص کی دفن محبت کو زندہ کر رہا تھا، اسے اپنے لفظوں سے زخمی کرنے کو تیار تھی۔ دل خوف زدہ ہوتے اپنی دھڑکنیں روک گیا تھا۔ ہاں، سعد نے الجھن زدہ تاثرات چہرے پر سجائے۔ اس بات میں سر ہلا، میں تیار ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے سعد۔ چند لفظ مزید کہتے وہ دل کو زخمی کر گئی کہ وہ چیخ پڑا۔ دھڑکنیں تیز ہوئیں اور پھر خاموش۔ لمحہ لگا تھا اور اس کا دل خالی ہوا۔ وہ اپنے آپ سے ہار رہی تھی۔ اب خود پر ظلم کرتے وہ خود کو فاتح قرار دیتے، ایک طرح سے خود کو ہی شکست دے گئی تھی۔ اپنی بات کہتے وہ رکی نہیں، تیز قدموں سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سعد نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی پشت کو تکا۔ نظر شفا کی اوجھل ہوتی پشت سے ہوتے اس کے آفس سے نکلتے اورحان خانزادہ پر اٹھے، جس کا چہرہ ضبط کے سبب لہو رنگ تھا۔ سعد لب بھیج گیا جبکہ دماغ میں جنگ چڑھ چکی تھی۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس لیک کوٹ پہنے وہ راؤنڈ پر نکلے تھے۔ قدم اب پولیس حراست میں قید اس مریض کے کمرے کی جانب بڑھے۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اس مریض کو آبزرویشن میں رکھے ہوئے، جو محض چپ سادے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا رہتا تھا۔ کمرے کے نزدیک آتے اس کے قدم تھمے، نگاہیں کسی کی مت تلاشی ہوئیں، لیکن اس وجود کو وہاں نہ پاتے نگاہیں خفگی کی چادر اوڑھ گئیں۔ راہداری مکمل سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی اور شخص پر نظر رکھنے کے لیے تعینات اہلکار فی الوقت یہاں موجود نہ تھے۔ شفا نے لب بھینچے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن اس کا اور اورحان کا سامنا نہیں ہوا۔ کہنے کو اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن دل میں
ہر روز مہم سی امید کی لو جلتی تھی کہ شاید آج وہ اسے نظر آئے گا۔ باتوں باتوں میں اسے علم ہوا کہ وہ کسی کیس کے سلسلے میں راولپنڈی شہر گیا ہوا ہے، اور تب سے مانو اداسی کی ایک گہرا خول اس کے وجود کو ڈھانپ گیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں، ایک ہفتے سے روز کہا جانے والا جملہ دہراتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں قدم رکھنا تھا کہ وہ چیخ پڑی۔ بیڈ خالی تھا، کمرے میں مریض کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ کہاں گیا؟ مجھے اطلاع دینی ہوگی۔ حواس باختگی سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ کسی آہنی شکنجے نے اسے جکڑے، اس کی گردن کی مخصوص نس دباتے اسے ہوش و حواس سے غافل کیا۔ شفا افندی کو چیخنے، چلانے، مزاحمت کرنے کے لیے ایک پل بھی نہیں دیا گیا تھا، اور اس کا بے ہوش وجود بنا کسی کی نظروں میں لائے ہسپتال سے غائب کروا دیا گیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ آنکھیں کھولتے یکدم تیز روشنی آنکھوں کے ڈیلے سے ٹکرانے کے سبب وہ آنکھیں موند گئی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں، مانو کوئی ہتھوڑے سے ضرب لگا رہا ہو۔ کئی پل آنکھیں ہنوز بند رکھنے کے بعد وہ آنکھیں کھولتے اطراف میں دیکھنے کے قابل ہوئی تھی۔ آنکھیں کھلیں اور جو منظر نگاہوں کے سامنے لہرایا اسے بے یقینی میں ورطہ زن کر گیا۔ تم؟ شفا بے یقینی میں مبتلا چیخی۔ آرام سے بول چھوکری، دل کا مریض ہوں، گولی دل کے پاس سے گزری ہے، تو نے تو علاج کیا تھا میرا۔ ماچس کی تیلی دانتوں میں دبائے وہ ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے شان سے بیٹھا ناگواری سے بولا۔ گھنے بھورے بال کاندھوں کو چھو رہے تھے، گھری داڑھی اور مونچھوں سے سجا چہرہ صفاق تھا، جبکہ سیاہ کرتے کے بٹن تمام کھلے ہوئے تھے۔ گردن اور ہاتھوں میں زنجیریں نما چین لٹک رہی تھی۔ شفا کو پہچاننے میں کئی پل لگے کہ آیا یہ وہی انسان ہے جو لبوں پر قفل لگائے اسپتال میں اس کی جانب معصوم نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ کبھی کبھار تو اس کا دل بھی پسیج جاتا تھا۔ شفا نے تھوک نکلتے اطراف میں دیکھا جہاں اسلحہ سے لیس گارڈز کھڑے تھے۔ اس کا روم روم خوف میں ڈوبا تھا۔ آپ مجھے، شفا نے خوفزدہ لہجے میں کہنا چاہا، جب مقابل پوری قوت سے چیختے اسے خاموش کروا کے۔ آپ نہیں، تم بولنے کا۔ کیا بولنے کا؟ شفا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اس کا حلیہ تو حلیہ، اس کا لب و لہجہ بھی سنجیدت کی مانند تھا۔ تو تم؟ شفا کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ یہ کی نا تو نے سالڈ بات، ہسپتال میں اپن رک نہیں سکتا تھا۔ وہ کیا ہی نا کہ زیادہ دیر تلک قید میں رہنے کی عادت نہیں اپن کو، اسی لیے بھاگ آیا، اور تجھے یہاں اس لیے بلایا کہ بابا کو تو اچھا لگا ہے۔ وہ دانتوں سے تیلی نکالتے کہہ رہا تھا، اور شفا کی آنکھیں لمحہ بلمحہ پھیلتی جا رہی تھیں، جبکہ اس کے آخری لفظوں پر وہ سٹ پٹا اٹھی۔ نہیں، پسند آنے کا وہ مطلب نہیں، اپن تو تجھے بہن مانتا ہے، ہمارا محسن، یاد ہے؟ اپن کو مکمل ہوش کھونے سے پہلے سنا تھا تجھے اس وردی والے پر چیخ رہی تھی۔ طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں اپن کی، تجھے یہاں رہ کر اپن کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو جو بولے گی تیرے کو ملے گا، بابا نے بہن مانا ہے تجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو ساتھ شفا کی غلط فہمی بھی دور کی۔ شفا پرسکون ہوئی، لیکن اگلے ہی پل دماغ میں کھٹکتی سوچ اسے جھرجھری بھرنے پر مجبور کر گئی۔ آپ مطلب تم مجھے اگر ایسے بھی بلاتے میں آ جاتی، اغوا نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ اور اب تمہارے بھاگنے کی وجہ سے میرے اوپر بھی الزام لگایا جائے گا، تمہارے علاج جو میں کر رہی تھی۔ شفا نے اسے ٹی وی پر گانا لگاتا دیکھ اپنا خوف ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے کو، تو فکر نہ کر۔ ناظرین، آپ کو خبر دیتے چلیں کہ اسلام آباد اسپتال سے ٹارگٹ کلر فرار ہو چکا ہے، اور یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی مدد شفا نامی ہارٹ سرجن نے کی ہے۔ اسے مطمئن کرنا چاہ رہا تھا کہ اگلے ہی پل اسکرین پر چلتی خبر سنتے شفا نے دانت پیستے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو اپنی جگہ گھگیا سا گیا تھا۔ اپن اب بھی بولے گا کہ فکر نہیں کر، جیسے اپن ٹھیک ہو جائے گا تجھے واپس چھوڑ آئے گا، اور یہ الزام بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اب ریلیکس رہے، اپنے بھائی کا گھر سمجھ۔ کیا سنجے بابا پسند ہے تیرے کو؟ بابا نے اس کی فکر اور خوف کو دور کیا۔ نہ جانے کیوں شفا کو اس شخص کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوا۔ تمام خوف کہیں دور جا سویا۔ ہاں، سنجو بابا تو مجھے بے حد پسند ہے، اور اس کا وہ گانا بھی، نائک نہیں کھل نائک ہوں میں۔ وہ یکدم پرجوشی سے بولے۔ بابا سرور سا ہوا۔ آجا پھر نائک دیکھتے ہیں۔ بابا کے کہنے پر وہ جو صوفے پر دبکی سی بیٹھی تھی، فوراً سے پہلے بابا کے ساتھ براجمان ہوئی۔ اس کے بعد منا بھائی MBBS، اور میں ایسے روکھے سوکھے طریقے سے فلم نہیں دیکھتی،
ذرا مشروب اور کھانے کا انتظام کرو نا بابا، شوخ لہجے میں کہتی وہ تکیہ گود میں رکھ دی گئی۔ جاؤ سب سجا دو میری بہن کے آگے، بابا کو سالوں بعد تو ایک رشتہ ملا ہے۔ بابا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ حکمیہ کہتے وہ دونوں نئے بنے بھائی بہن فلم دیکھنے میں مصروف ہوئے، جبکہ گارڈز حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اصولاً تو اس لڑکی کو خوفزدہ ہوتے رونا دھونا شروع کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں تک وہ بابا اور فیروز کے ساتھ بیٹھی نائک دیکھتے مسلسل چپس کھا رہی تھی جو اس کی شان میں پیش کی گئی تھی۔ سب تعصب سے نفی میں سر ہلا گئے، جو دماغ سے پیدل اپنا پیشہ بھولے چند منٹوں میں ایک رشتہ بنا گئی تھی۔ یہ اس صدی میں ایک عجوبے سے کم نہ تھا۔ ایک مغوی ڈاکٹر ایک ٹارگٹ کلر کے ساتھ بیٹھی مووی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صرف 15 منٹ ہیں تمہارے پاس سفر، ہر نیوز چینل سے یہ خبر ہٹاؤ، مجھے شفا کا نام اس کیس میں کہیں نظر نہ آئے۔ وہ جو غائب ہے اور اس کی گمشدگی کے پیچھے ضرور بابا ہے۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ہی شفا کو اغوا کیا ہے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ زور سے مارتے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھتے گرجا تھا۔ آج اس کی واپسی ہوئی تھی اور اس کی سماعتوں میں یہ خبر سور بنتے رسائی کر گئی تھی کہ شفا لاپتہ ہے۔ اسپتال کے تمام کیمرے خراب کیے گئے تھے تاکہ وہ کسی سراغ تک نہ پہنچ پائے، لیکن پھر بھی اورحان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ شفا بابا کی قید میں ہے۔ جی سر۔ ظفر اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے واسطے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جلد از جلد بابا کی تمام اڈوں پر چھاپا مارو، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اس کے ہونے کا شبہ ہے مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ وہ شدید اضطراب میں مبتلا اپنے سامنے کھڑے آفیسرز کو حکم دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں۔ یہ سوال اس کی تڑپ اور بے چینی میں کئی گنا اضافہ کر جاتے تھے۔ وہ جلد از جلد شفا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آفیسرز اس کے حکم کی تعمیل کرتے فوراً کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ان کے جاتے اورحان ڈھہ جانے والے انداز میں کرسی پر بیٹھا۔ مرد کی جان عذاب میں کس طرح ڈالنی ہے یہ اس کی پسندیدہ عورت بہتر جانتی ہے۔ پہلے لفظوں اور اپنی نفرت سے گھائل کیا اور اب تمہاری گمشدگی مجھے تل تل مار رہی ہے۔ ایس پی اورحان خانزادہ ایک کامیاب اور مضبوط آفیسر جو خطرناک سے خطرناک کیس حل کرتے وقت نہ ڈرا ہو، وہ آج ڈر رہا ہے۔ یہ خیال اسے خوفزدہ کر رہا ہے کہ کہیں تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ تصور میں شفا سے مخاطب ہوتے اپنی جلتی آنکھیں بند کر گیا۔ وجود جس اضطراب اور بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا، اس سے آزادی تو تبھی حاصل کر سکتا تھا جب شفا اس کے پاس صحیح سلامت موجود ہو۔ اسلام آباد شہر سے قدرے دور ایک گنجان علاقے میں یہ چھوٹا سا گھر تعمیر تھا جس کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات ہوئی تھی۔ یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ میں گن تھامے وہ چہرے پر چٹانوں کسی سختی اور نگاہوں میں خوف لیے گھر کا دروازہ ایک ضرب کے ساتھ توڑتے اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہونے کی دیر تھی کہ چھت اور کھڑکیوں کی مدد سے باقی پولیس اہلکار بھی اندر داخل ہوئے۔ سامنے نظر آتا منظر دیکھ اورحان کی گن پر گرفت مضبوط ہوئی۔ فیروز اور بابا شفا کو زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کر رہا تھا اور شفا آنسوں سے تر چہرہ لیے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یکدم آندھی طوفان کی مانند اندر داخل ہوتے پولیس آفیسرز کو دیکھتے وہ دونوں ہوائیاں اڑا چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اورحان، شفا نے بھیگی آواز میں اسے پکارا اور اورحان خانزادہ ضبط کھوتے بابا کے بازو پر فائر کر گیا۔ شفا کی چیخ بے ساختہ تھی، وہ بے یقینی اور خوف کی ملی جلی کیفیت لیے بابا کو دیکھ رہی تھی جو کراہتے ہوئے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شفا کو ہاتھ لگانے کی، اسے اغوا کرنے کی؟ پہلے میں نے تمہارا انکاؤنٹر وارنٹ نہیں لیا تھا، لیکن آج لے کر آیا ہوں۔ اورحان غیظ و غضب کی عملی تصویر بنتے زخمی شیر کی مانند آگے بڑھتے بابا کا گریبان جکڑتے اس کے منہ پر پے در پہ وار کر گیا۔ شفا بابا کی درد بھری چیخ پر ہوش میں آئی تھی۔ اورحان چھوڑو اسے، میں نے کہا اورحان چھوڑو اسے۔ اپنی پوری قوت لگاتے وہ اورحان کو بابا سے دور دھکیل گئی۔ اورحان نے بگڑا تنفس لیے شفا کی جانب دیکھا جو اسے تیش بھری نگاہوں سے دیکھتے بابا کے نزدیک آن بیٹھی۔ تم ٹھیک ہو نا بابا؟ بھیگی آواز میں اس کے زخموں سے چور چہرے کو چھوتے پوچھا۔ بابا نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ شفا؟ اورحان نے متعجب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اسے پکارا۔ پہلے ساتھ تھا جس نے وجود میں آگ لگائی تھی جو اب تک بجھی نہ تھی، اور اب یہ بابا جس کی فکر میں گھائل ہوتے وہ سخون آشام نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اورحان کی توقع کے مطابق تو شفا کو اس کے سینے سے لپٹ جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو پوری کایا ہی الٹ تھی۔ خود سرنڈر کرنے جا رہے تھے بابا، اپنی ہر غلطی ہر گناہ پر نادم۔ 2 دن، محض 2 دن میں نے گزارے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ پیار اور شفقت جس سے میں محروم تھی مجھے بابا نے دی۔
اگر حالات مجبور نہ کرتے تو یہ مجرم نہ بنتے۔ یتیم تھے، پیٹ پالنے کے لیے سپاریاں لیں، لیکن اب راہ راست پر آ گئے ہیں اورحان۔ مجھے بہن بنایا اور آج میرا مان رکھنے کے واسطے وہ خود گرفتاری دینے آ رہے تھے، لیکن تم جذباتی انسان، جذبات میں آتے انہیں زخمی کر گئے، وہ زکام زدہ آواز میں کہتی آخر میں دانت پیس گئی۔ اورحان حیرت سے گم کچھ بول نہ سکا۔ تم پاگل ہو شفا، وہ ایک عادی مجرم ہے۔ اورحان ہوش میں آتے چیخا۔ شفا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ عادی مجرم سے پہلے وہ انسان ہے، اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے۔ جب وہ نادم ہے، خود سزا بھی بھگتنے کو تیار ہے، پھر ہوتے کون ہو تم ان پر گولی چلانے والے؟ شفا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس کے مد مقابل آتے چیخی۔ اورحان لب بھیج گیا۔ دل جہاں مطمئن تھا اسے صحیح سلامت دیکھتے، وہیں اب اسے بابا کی حمایت کرتا دیکھ اس کا پارا 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ لیکن غصہ کریں بھی تو کیسے؟ وہ تو پہلے ہی اس سے بدگمان تھے۔ مزید طیش میں مبتلا ہوتے وہ اسے خود سے مزید بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ ایس پی، اپن خود گرفتار ہونے کو تیار ہے۔ سالوں سے بے آسرا رہا ہے اپن، اب جا کر ایک رشتہ ملا ہے اور اسے کھونا نہیں چاہتا۔ بابا کی بہن نے فرمائش کی ہے تو پوری تو ضرور کرے گا بابا، لے چل مجھے۔ ہمت مجتمع کرتے بابا فرش سے اٹھتے، اورحان کے نزدیک آتے بولا۔ اورحان محض 2 دن پرانے اس رشتے کی مضبوطی دیکھتے دنگ رہ گیا تھا۔ قید میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، ملنے آنا تو اپن سے، تو سیاہی میں روشنی کی کرن کی مانند ہے۔ میری اندھیری زندگی میں پل بھر کو تو روشنی چھائے گی۔ آئے گی اپن سے ملنے؟ بابا نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ ان 2 دنوں میں شفا اسے بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ آئے گا اپن؟ ایسا ہو سکتا ہے بابا کی بہن بابا سے ملنے نہ آئے؟ شفا نے بابا کے لب و لہجے میں جواب دیا تو اورحان تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا۔ شفا افندی ہمیشہ سے جذباتی انسان رہی تھی۔ چل ایس پی، اپن ٹھہرا تو رو پڑے گا، اور رونا اپن کی شان کے خلاف ہے۔ بابا اپنے ہاتھ آگے کرتے اورحان سے گویا ہوا۔ اورحان نے اپنے ساتھی اہلکار کو اشارہ کیا جو بابا کو حراست میں لیتے آگے بڑھ گیا تھا۔ شفا نے بھیگی نگاہوں سے بابا کی پشت کو تکا۔ کیا سزا کم ہو سکتی ہے ان کی اورحان؟ بنا پلٹے سوال پوچھا گیا۔ ہاں، اس کی سزا تو کم ہو سکتی ہے، لیکن میری سزا کی مدت کب تک ہے یہ بتا دو شفا۔ اورحان نے بے بسی سے استفسار کیا۔ شفا لب بھیج گئی۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بنا جواب دیے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جب اورحان کے لفظوں نے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈالے اسے روکا۔ میں نے وہ سب نہیں کہا تھا شفا، اورحان کی جان بستی ہے تم میں، جس محبت کو خوشی خوشی دل میں بسایا ہوں، جس کے ہجر میں ہر دن رات تڑپ کر گزاری ہوں، اسے وقت گزاری اور بھول کیسے کہہ سکتا ہوں میں؟ اورحان کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا، مانو جھوٹ ہے سب۔ دل تو مقابل کو معاف کرتے اس کی جانب پلٹ جانے پر اکسا رہا تھا، لیکن دماغ نے دل پر قابو حاصل کر لیا تھا۔ وہ پھر فریب اور دھوکے کا شکار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہے شفا، میں نے وہ لفظ نہیں ادا کیے۔ بابا کا فوری تبادلہ ہوا تھا اور کالج کے فیئر ویل پر تم نہیں آئی تھی۔ میں نے سعدیہ کو تمہارے نام ایک خط دیا تھا، جس میں اپنا نیا نمبر، اپنے گھر کا پتہ اور بابا کے تبادلے کے بارے میں ذکر کرتے وعدہ دیا تھا کہ میں جلد تم تک آتے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اورحان کہتا چلا جا رہا تھا اور شفا کو اپنے دماغ میں چھوٹے چھوٹے جھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ سعدیہ، خط، کالج کا فیئر ویل۔ سعدیہ نے مجھے کوئی خط نہیں دیا، اس نے مجھے بتایا کہ تم نے اسے کہا کہ میں صرف وقت گزاری تھی، ایک بھول تھی۔ اب تم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو، پلٹ کر دیکھو گے تک نہیں، اور میں بھی آگے بڑھ جاؤں؟ شفا پلٹتے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ اورحان نفی میں سر ہلا گیا۔ میری محبت پر یقین رکھتی تو شاید جان پاتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ کالج کا پہلا دن، پہلا بیچ، لاسٹ رو میں بیٹھا اورحان خانزادہ پہلی نظر میں کلاس میں داخل ہوتی شفا پر مر مٹا تھا۔ تم سے محبت کی، تم سے اظہار کیا، اظہار پر اعتراف سنا۔ 2 سال ہم نے ساتھ گزارے شفا، لیکن پھر بھی تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ سعدیہ نے جھوٹ گڑھا تھا، جھوٹ کہا تھا۔ اس نے دوست کے روپ میں چھپی سانپ تھی وہ۔ میں تمہیں اس کے بارے میں وارن کرتا آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے مخلصی نہ تھی، لیکن پھر بھی تم نے میری محبت کے بجائے اس کے جھوٹے لفظوں پر اعتبار کیا۔ اورحان بے تاثر لہجے میں گویا ہوا تھا۔ یہ بات تیر کے آنے کی مانند دل سے آر پار ہوئی تھی کہ اس نے سعدیہ کے لفظوں پر یقین کیا تھا۔
तुम खुद भी आकर कह सकते थे औरहान। शिफा को अपना वजूद चकराता महसूस हो रहा था। वो सादिया की फितरत से वाकिफ थी, फिर कैसे उस पर यकीन कर बैठी। बाबा गाड़ी में बैठे मुंतज़िर थे, वक्त नहीं था मेरे पास। वापस आते तुम्हें ढूंढना चाहा, लेकिन तुम अपना घर छोड़ते न जाने कहाँ जा बसी थी कि मैं तुम तक रसाई हासिल न कर सका। और फिर 5 साल का तवील वक्त मैंने हिजर की आग में झुलसते गुजारा। 5 साल बाद तुम रूबरू आई तो सोचा कि हर दर्द हर तकलीफ़ का अजाला हो गया, लेकिन मैं गलत था। तुम बदगुमान थी और ये बदगुमानी सादिया ने तुम्हारे दिल में डाली। अब कहाँ है वो बस तुमसे हसद करती थी शिफा। इस बदगुमानी के सबब तुमने मेरी मोहब्बत को फरेब, मेरी तड़प को झूठ करार दिया। औरहान ने 2 कदमों की दूरी मिटाते उसके नज़दीक आते उसे बाजू जकड़े शिफा की भूरी आंखों में देखते कर्ब ज़दा लहजे में कहा। शिफा नजरें चुरा गई। सादिया तो खुद बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुकी है। शायद किस्मत में लिखा था इस खत का तुम तक ना पहुंचना, हमारे दरमियान हिजर का हायल होना, हमारे दरमियान सालों की दूरी का ठहरना। लेकिन शायद किस्मत में हम दोनों का मिलना भी लिखा है, तभी ये टकराव हुआ। लौट आओ शिफा, मेरे हर दर्द हर अजियत का अजाला तुम करना, और तुम्हारे हर दर्द हर अजियत का अजाला मैं करूँगा। हम दोनों एक दूसरे का मरहम और सुकून बन जाएंगे। शिफा के माथे से माथा टिकाए वो गंभीर लहजे में कहते उसके झुकते उसकी भीगी आंखें चूम गया। शिफा ने उसके लम्स की हिद्दत अपनी रगों में दौड़ते खून में शामिल होती महसूस की। वो तो महज अपने इस लम्स से ही उसकी तमाम अजियत और तकलीफ़ का अजाला कर गया था। बंद आँखों के पर्दों पर साथ कर चेहरा लहराया। उनके वालिदैन बात पक्की कर चुके थे, हत्ता कि उसकी जल्दबाजी पर निकाह की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई थी। मुमकिन नहीं, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ कि पलटना नामुमकिन सा हो गया है। वो एक तवील हिचकी भरते उससे दूरी बनाते घर की दहलीज अबूर कर गई थी। वो चिकनी मिट्टी की मानिंद उसकी गिरफ्त से निकली थी। औरहान ने सुर्ख डोरों से मुज़य्यन ज़ख्मी निगाहों का रुख उसकी ओझल होती पुश्त से हटाते अपने खाली हाथों पर मरकूज़ किया। वक्त रुक गया था। तो क्या वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी इख्तियार कर चुका था? क्या किस्मत में उनका मिलकर बिछड़ना लिखा था? क्या उसकी मोहब्बत अधूरी थी? कई अजियत दे सवाल और वो तन्हा। अफंदी मेंशन में रंगबू का सैलाब उमड़ आया। फूलों और बरक़ी कुमकुमों से सजे लॉन में मेहमानों की रेल पेल थी। आफताब ढलने का मंजर था और आसमान पर शफक फैलते मौसम को हसीन से हसीन तर बना चुकी थी। ऐसे में सुर्ख फरूसी लिबास में मलबूस रेशमी घूंघट से अपना दिलरुबा चेहरा छुपाए बैठी शिफा के अंदर जैसे सब कुछ मर गया था। काश वो जज्बात में आते ये फैसला लेती तो आज अपनी मोहब्बत की दस्तबरदारी पर मातम कुना न होती। उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बदतर दिन ना बनता। वो दिल में किसी और की बादशाहत थी और अक़द में वो किसी और के जाने वाली थी। ये क़यामत की घड़ी थी उसके नज़दीक। बोरी आँखें हर एहसास से आ रही थी। हुस्न में सोगवारियत घुली हुई थी। मौलवी साहब ने माइक संभाला और शिफा का दिल किया था कि चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करते औरहान की बाहों में जा छुपे। समाअतें उन नौकीले लफ्ज़ों की चुभन बर्दाश्त करने को तैयार न थी। शिफा आफंदी वल्द मुस्तफ़ा आफंदी, आपका निकाह औरहान खानज़ादा वल्द यूसुफ खानज़ादा से सिक्का राजुल वक्त मुबल्लिग़ 50,000 किया जाता है। क्या आपको कबूल है? समाअतों को धोखा हुआ। हाँ, समाअतों तक गलत लफ्ज़ ही रसाई कर पाए थे। वो बेयकीन थी। वजूद में करंट सा दौड़ा। झुका चेहरा एक झटके से उठा। उसने सफ़ेद जाली के उस पार बैठे शख्स को देखा जो सरशारी का ताज सर पर सजाए उसकी हामी का मुंतज़िर था। और शिफा अफंदी को लगा कि उसके वजूद में एक नई जिंदगी फूंक दी गई है। भूरी आंखें लबालब नमकीन पानियों से लबरेज हुई। दिल जो खामोश था फिर से अपने जोरों पर धड़कने लगा। कबूल है। कांपते लहजे में उसने अपनी टूटती सांसों की डोर को जोड़ा था। उसने औरहान को नहीं, अपनी ज़िंदगी को कबूल किया था। औरहान ने दिलकशी से मुस्कुराते उसकी जानिब देखा। अक़द के लिए फिर हामी मांगी जा रही थी और शिफा ने दिलो जान से हामी भरते अपना आप औरहान के हवाले किया था, तमाम उम्र के लिए। औरहान ने उसकी रजामंदी लेते फ़िज़ा में मुबारकबाद की सदाएं गूंजी थी। औरहान इस्तेहक़ाक़ से आगे बढ़ता, बीच में हाल पर्दे को हटाता शिफा तक आते, उसके बाजू जकड़े उसे उठाते अपने रूबरू कर गया। शिफा ने भीगी निगाहों से उसका खूबरू चेहरा देखा जहाँ फ़तेहमंदी का तासुर जगमगा रहा था।
شفا کا گھونگھٹ الٹتے ارحان اپنی سانسیں روک گیا تھا۔ بے شک محبوب جب حلال ہو جائے تو اس سے حسین کوئی نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا لگا ارحان خانزادہ اپنی محبت سے اس قدر جلدی دستبرداری اختیار کر لے؟ ارحان خانزادہ کو آگ کا رستہ بھی پار کرنا پڑا تم تک پہنچنے کے لیے تو وہ بھی کر گزرے گا۔ سرشاری سے کہتے وہ شفا کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے معتبر کر گیا۔ شفا نے آنکھیں بند کرتے سکون کو خود میں اتارا جیسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ بند آنکھوں سے تشکر کا ایک آنسو ڈھلکا تھا۔ ایک طرف کھڑا ساتھ مسکراتے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ شفا کو پسند کرتا تھا لیکن اس کی پسندیدگی ارحان اور شفا کی محبت سے بلند تو نہ تھی۔ ارحان نے ساتھ سے بات کرتے اس سے گزارش کی تھی۔ شفا ارحان خانزادہ کی زندگی تھی اور زندگی دینے والا شخص ارحان کی زندگی آخر کیسے چھین سکتا تھا؟ اس نے رب کی مصلحت میں راضی ہوتے قدم پیچھے موڑ لیے تھے اور یقیناً اس کے لیے اس کے رب کا انتخاب بہترین تھا۔